بہت بڑا احسان و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات ہادی سبل ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے کلمہ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص ہم انسانوں پر انگنت بے شمار ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو۔ لیکن میرے کلمہ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل سلیم دی ہے، جس عقل سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں مختلف الفاظ، مختلف اشتہاریں اور مختلف بلاغت و فصاحت کے ساتھ حضرت انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ کہیں اللہ قرآن میں فرماتا افلا تتفکرون، تو کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا تعقلون، تو کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا تبصرون، کہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے افلا تعقلون۔ میرے کلمہ بھائیوں، ان ساری آیتوں کا خلاصہ کلام، ان ساری آیتوں کا محصل، ان ساری آیتوں کا نچوڑ سچی بات یہ کہ حضرت انسان سے اس بات کی طرف مرکوز ہے، اس بات کو زور دینے کی کوشش ہے کہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت حسین کی دولت ہے، عقل کی دولت ہے، اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ جب تک انسان عقل کی دولت سے مالا مال رہتا، جب تک انسان کے پاس عقل سلامت رہتے ہیں، ہم بھی اسے انسان تسلیم کرتے ہیں، ہم نے انسانوں کی فہرست میں گنتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، انسان کی عقل چھن جاتی ہے، انسان اپنی کی بات کرتا ہے، انسان حماقت کی بات کرتا، تو پھر بتاؤ تو اس مجمع عام سے کیا ہم اسے انسان کہتے ہیں؟ ان کا اوڑھنا پہننا صحیح نہ ہو، ان کا دماغی توازن صحیح نہ ہو، بولنے کا ٹھک نہ ہو، کب کہاں کیا بولنا ہے، کب کہاں کون سا لباس پہننا، کس کے سامنے کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف ہماری اور آپ کی توجہ کو مرکوز کرتا ہے، اسی طرف مبذول کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں تفکر دیا، میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن ایک بات بتاؤ، آج سرزمین چھوٹی رہوا میں یہ اسلامی معاشرہ جس کا عنوان ہے اسلامی معاشرہ کو ہندی میں بھی ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسلامی معاشرہ یہ سماج سدھار کا نام ہے۔ ہم بھی آپ بھی اس مجمع عام میں سے ہر نام و خاص یہ طے کرے، ہر مرد و عورت یہ طے کرے، ہر بوڑھے یہ طے کرے، ہر بچے یہ طے کرے، ہر جوان و نوجوان یہ طے کرے، ہر نقص و ناقص یہ طے کرے، ہر کمزور و ضعیف یہ طے کرے، ہر طاقتور و ناتواں یہ طے کرے، ہر غریب و ضعیف یہ طے کرے کہ انشاءاللہ اس وجہ سے اس اسلامی معاشرہ اس سماج سدھار کانفرنس سے جو پیغام دیا جائے گا، جو سندیش دیا جائے گا، جو میسج دیا جائے گا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ وعدہ کرتے ہو تو پورے مجمع سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اگر عمل کریں گے تو ہاتھ اٹھائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے نئے مسلم بھائی بھی دائرے سے نئے ہیں، ابھی لوگ راستے میں آ رہے تھے، ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز اس علاقے کے ہر دل عزیز پرتیاشی خدمت خلق کا جذبہ جن کے دل میں پنہا، خدمت خلق کا جذبہ جن کے دل میں پنہا۔ میں یہ بات کہوں تو شاید اس میں مبالغہ آرائی نہیں، شاید اس میں کسی طرح کی آمیزش نہیں، شاید اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ
عابد نہیں، ہمارے بھائی حیدر منصوری واقعی خدمت خلق کا نام ہے۔ اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ ان سے اتفاق نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میں یہاں پہ قواریت کی بات کرنے نہیں آیا، میں آپ کے درمیان تفرقہ کرنے نہیں آیا، میں آپ کو شریعت کا آئینہ دکھانے آیا ہوں، میں آپ کو شریعت کا چشمہ دکھانے آیا ہوں۔ یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم واہتدیتم۔ تم کامیابی چاہتے ہو، تم فلاح و بہبودی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ زمانہ تمہاری ٹھوکروں میں آئے، تم چاہتے ہو کہ 313 کی تعداد تھی، کس طرح کفار و مشرکین کو شکست فاش کیا، کس طرح کفار و مشرکین کو دھول چٹائی، وہی تاریخ دوبارہ چاہتے ہو تو پھر تمہیں بیت آنا پڑے گا، پھر تمہیں ماضی کے تاریخ اور آگ کو کھگالنا پڑے گا، پھر تمہیں صحابہ کرام کے نظر پہ چلنا پڑے گا، اور ان کے جو متبعین ہیں، ان کے مصنفین ہیں، مرتبین اور مکلفین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے طور طریق کو اپنانا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوڑی ہوئی وراثت ہے، اس وراثت عظمہ کو، وہ وراثت عظمہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان ایک معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی اینٹوں پہ اینٹیں چڑھانے کے لیے، اخلاق کے بھیٹ نہیں بلکہ اخلاق کی بلندی کو پہنچانے کے لیے۔ اس لیے نہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں جانتے، ہمیں میں سے اس چولے میں آتے ہیں، یہی کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، سر پہ عمامہ، سر پہ ٹوپی لگاتے، چہرے پہ ان کے بھی داڑھی جھڑکتی ہے، ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ جاتے، کبھی انڈیا ٹی وی میں آتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے، تو کبھی اے بی پی نیوز پہ آتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ان مولوی صاحبان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور بھی حال ہی میں حجاب کا مسئلہ کس قدر بام عروج پر ہے، پوری دنیا کی نظر ہے، وہ میری ایک بہن مسکان خان جس نے پوری دنیا کو للکارا اور پوری دنیا کو گویا انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی، ہم تلواروں کے دھانوں پہ ہوں، ہم بم بارود کے دہانے پہ ہوں، لیکن میرا یقین، میرا رشتہ چونکہ ایمان سے ہوتا ہے، اور میرے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تاریخ موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر کی تاریخ ہے، حضرت بلال حبشی کی تاریخ ہے، اور اس بہن نے پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا، جھنجھوڑ کر یہ سندیش دیا، یہ میسیج دیا، اور مانوتا کے سمان میں ایک سمان دیا۔ ہماری مائیں بہنیں، اگر مسکان خان کی ویڈیو آپ نے دیکھا ہے، مسکان خان کی ویڈیو کو آپ صرف مزے لینے کے لیے نہ دیکھیں، بلکہ اس پیغام میں ایک بات چھپی ہے، ایک مصور پہلو ہے، ایک پوشیدہ پہلو ہے، اس پوشیدہ پہلو کو دیکھیں۔ بہت سارے میرے ہندو بھائی ناراض ہیں، میرے ہندو بھائیوں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کا سمان کرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا، ہمیں میسیج دیا کہ تمہارا پڑوسی اگر یہودی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی تم محبت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی تم اخوت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی تم اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ کرو۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ میرے دشمن نہیں، آپ میرے دوست ہو، میں آپ کو اپنا دوست مانتا ہوں، اسی لیے تو ہم میں سے ہی کسی مسلم شاعر نے کہا تھا، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں، کبھی سرسوتی ہے تو کبھی گنگا ہے تو کبھی یمنا ہے تو کبھی جمنا ہے، ادھر گنگئی اور مہانندا ہے، ساری ندیاں ملتی ہیں، یہی خوبصورتی ہندوستان کی ہے، یہی یہاں کی بھائی چارگی ہے، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کی پوری دنیا میں یہی مثال قائم کی جاتی ہے۔ ہمارے علماء میں بالخصوص حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، جب کہ اتنی سزائیں دی جاتی تھی، بالاکوٹ کی پہاڑی پر سوالات مسلمانوں، سوالات علماءوں کو تختۂ دار پہ لٹکا دیا گیا تھا، ان کی کھال نوچ لی گئی تھی۔ ایک علاقے میں اگر کسی کی میت ہو جاتی تھی، دور دور تک علماء نہیں ملتے تھے، جنازہ پڑھانے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی،
ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اسلام کی تعلیمات میں ایک بہترین تعلیم یہ بھی ہے کہ جس وطن میں رہیں اس وطن سے محبت کریں۔ ہمارے پاس آپ وطن پرستی کے سرٹیفکیٹ نہ مانگو، وطن پرستی کے ہمارے پاس آپ رزلٹ نہ مانگو، رزلٹ دیکھنا چاہتے ہو۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ، ہم مسلمانوں کا ایمان، ہم مسلمانوں کا وشواس اس وطن پر اس قدر ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بلند آواز میں یہ تقریر کی تھی جب ہندوستان سے بعض لوگ محمد علی جناح کے بھڑکاؤ پہ پاکستان جا رہے تھے۔ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تقریر کی؟ اے چھوٹی رہوا کے لوگوں، اے رامپور سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، دور دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، ہمارے اختر بھائی بھی سن رہے ہیں، مکھیا جی بھی سن رہے ہیں، اور جتنے بھی پرتینیدھی ہیں، ممبر ہیں، وارڈ ممبر ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے سماج میں محبت کے گھول کھولو، سماج کو نفرت کی دیوار مت بننے دو، اس نفرت کی دیوار کو محبت کے برسات برسا کر منہدم کراؤ، گراؤ اس دیوار کو اور کہو کہ یہ وطن آزاد ہوا تھا، محبت سے آزاد ہوا تھا۔ یہی ہندو مسلم بھائی چارگی جب پوری طرح قائم ہوئی تھی، جب تک یہ الگ الگ تھے تب تک یہ آزاد نہیں ہوا تھا۔ جب اس قدر مل گئے، جب یہ مل گئے تو پھر کیا کہا؟ ایک طرف ایک ہاتھ نہرو کا، ایک ہاتھ پنڈت جواہر لال نہرو کا، ایک ہاتھ گاندھی کا، ایک ہاتھ ابوالکلام آزاد کا، اور کہا اس مٹھی کو کسی کے مائیکل لال نے اسے دودھ نہیں پلایا ہے کہ اس مٹھی کو کوئی توڑ سکے، اس مٹھی کو کوئی جدا کر سکے۔ تبھی تو پھر میرا یہ وطن آزاد، وطن عزیز ہوا تھا میرے دوستوں۔ ملک بھارت زندہ باد، ملک بھارت، قومی یکتا، ہندو مسلمان، سرزمین چھوٹی رہوا رامپور، حضرت مولانا معروف راہی صاحب۔ میرے بھائیوں، مجھے بتانا یہ ہے، مجھے تقریر کہیں اور کرنی ہے، انشاءاللہ میں وہاں پہنچوں گا، لیکن حالات کے نزاکت وقت کے اس قدر نفرت کی ایسی آمیزش ہوا، سچی بات یہ کہ گلے میں منہ کو آ جاتے ہیں۔ ایک وہ بھی دن تھا، ایک وہ بھی تاریخ تھی، ایک برتن میں ہم کھانا کھاتے تھے، ایک لقمہ میرے ہندو بھائیوں کا ہوتا تو ایک لقمہ میرا ہوتا تھا، لیکن آج ایسے بھی دن آ گئے کہ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، وہ جے شری رام کے نعرے لگاتے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بھی کہوں گا، کہیں اگر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی تعداد ہو، اگر انہیں کسی شخص سے نفرت ہو، ضروری نہیں کہ ہم ان کو سنا کے پڑھیں گے، بلکہ میرا دھرم، میرا مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم عبادت کرو تو اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو، اور جس بات سے کسی کو چڑھ ہو اس کو سنا کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام زبردستی کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی وہم پھیلاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پروفیٹ، ان کے میسنجر گزرے ہیں، انہوں نے تو تیر تلوار سے اسلام کو فتح کیا۔ معاف کیجئے گا، میرے نبی نے تیر تلوار سے اسلام کو فتح نہ کیا۔ اگر تیر تلوار سے اسلام فتح ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ابو جہل اور ابو لہب بھی ایمان والے ہوتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا تعلق تیر تلوار سے نہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ مظلوم کے حق میں ایک کڑی آواز اٹھتی ہے۔ مظلوم کے لیے پھر ہم اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی چٹان کھڑا ہوتا ہے، جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، ہم ایسے ہی مظلوموں کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے مظلوم میرا کوئی ہندو بھائی ہو، چاہے مظلوم کے رب میرا کوئی مسلم بھائی ہو۔ اور میرا خیال ہے کسی بھی دھرم کی یہ تعلیم نہیں ہوگی کہ مظلوم پہ آپ ظلم کرو، بلکہ ہر دھرم میں یہی تعلیم ہے کہ مظلوم کے ہاتھ کو موڑو، مظلوم ظالم کے ہاتھ کو مارو، ظالم کے شکنجے کو توڑو۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کی یہی تعلیم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، سب سے پہلے چھوٹی رہوا اور آس پاس کے میرے جتنے ہندو مسلم بھائی ہیں، ان سب سے میں یہ وعدہ کرانا چاہوں گا کہ جنگ آزادی سے پہلے 1947 سے پہلے ایک ہندوستان کی گنگ جمنی جو تہذیب تھی، یہاں کی جو سنسکریتی تھی، یہاں کی جو بھائی چارگی تھی، اسی بھائی چارگی کو وہی محبت کی فضا قائم کر کے یہ جو نفرت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے اور اس ہندوستان کی یکتا اور اکھنڈتا کو توڑنے کی کوشش کرتے اور اس بھارت کو، اس ہندوستان کی خوبصورتی کو جہاں پر ہم ٹوپی
ہندو بھائی تلک لگائے ہوئے، یہ ہندوستان کی خوبصورتی، اور اس خوبصورتی کو کوئی دیوار، اس خوبصورتی کی دیوار کو کوئی منہدم کرنا چاہے گا تو ہم یہ عہد کریں، ہم سارے لوگ یہ ایمان کریں، یہ عہد و پیمان کریں کہ انشاءاللہ ہمارے بیچ کوئی آئے گا، ہماری محبت اتنی پکی اور اتنی سچی ہونی چاہیے کہ دو دھار تلوار کی طرح ہو، بیچ میں کوئی توڑنے کے لیے آئے گا تو اس تلوار سے وہ کٹ جائے۔ بے شک حق ہے، سچ ہے۔ ایسی مثال قائم کرو نوجوانوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ بھڑکاؤ بھاشن سے اور بھڑکاؤ تقریر سے بچیں، ایسی باتیں فضول گفتگو واٹس ایپ فیس بک میں بالکل نہ پھیلائیں، بالکل نہ پھیلائیں، اس ہندوستان کی سنسکریتی کو خدا کے واسطے بچا لیجئے، ورنہ سچی بات کہ جنگ آزادی میں کتنی موت، کتنے اموات، کتنے شہید ہوئے شاید آپ کو اور ہمیں نہ معلوم ہو، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، پتہ نہ ہو شاید ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی تھی جب یہ وطن عزیز میرا آزاد ہوا تھا، اسی لیے تو علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ چمن تمہارا، یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں، یہ دوگلاپن ہے، یہ بہروپیاپن ہے، اس ہندوستان کی آزادی میں میری بھی قربانی شامل حال ہے، آپ کی بھی قربانی شامل حال ہے۔ بے شک حق ہے، میرے دوستوں، میرے ماں بہنوں، حالات کے تناظر کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، ایک کیرل کے اپنے آپ کو بہت بڑے تعلیم یافتہ، بہت بڑے دانشور کہلانے والے ایک شخص ہیں، شاید جس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، انڈیا ٹی وی میں بہت زیادہ ان کا انٹرویو بھی ہوتا ہے، ایک عارف نامی شخص ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، بہت زیادہ اس کو اپنی تعلیم پر گھمنڈ ہے، بہت اس کو اپنی تعلیم پر اکڑ ہے، ٹی وی اسٹوڈیو میں آ کر مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں بلکہ یہ عبداللہ ابن سبا کی چھوڑی ہوئی اولاد ہے، یہ یزیدیوں کے نقش قدم پر چلنے والے، اسلام کی تاریخ کو مسمار کرنے والے، اسلام کا چولا پہن کر انڈیا ٹی وی میں آتا ہے اور اپنا نام عارف خان بتاتا ہے۔ اے عارف خان، آج چھوٹی لوگوں کی سرزمین پہ اور ان سارے لوگوں کو گواہ بنا کے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم بتاؤ صحیح، قرآن کریم کی آیت پڑھ کے تم ٹی وی اسٹوڈیو میں وہاں کے اینکروں کو گمراہ کرتے ہو، اسلام کی غلط تعلیم تمہیں منے بتاتے ہو، تم کہتے ہو کہ اسلام میں حجاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے کس نے تمہیں بتایا کہ اسلام میں حجاب کی اہمیت نہیں ہے؟ اسلام کی سب سے مقدس شہزادی جو خواتین اسلام میں خاتون اسلام کے جو سردار ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی تاریخ شاید تم نے نہیں پڑھی ہوگی، حضرت فاطمہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ، تو اے وقت کے خبیثوں، کیوں اسلام کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اسلام کے نام پر بدنما دھبا داغ بننے کی کوشش کرتے ہو؟ یا تو اپنے آپ کو کہو کہ میں منافقوں کی فہرست میں میرا بھی نام ہے، میں عبداللہ ابن سبا کی چھوڑی ہوئی اولاد ہوں، میں یزیدیوں کے تلوے چاٹنے والا ہوں، یا تو اپنے آپ کو تم کھلے عام یہ کہہ دو، یا تو پھر مسلمانوں کا اگر چولا پہننا چاہتے ہو تو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا پڑے گا۔ جب بھی کوئی نیا موڑ آتا ہے، 3 طلاق کا مسئلہ آیا تھا، اس وقت بھی عارف خان سرفراز عارف خان اس وقت بھی چیخ کے یہی انڈیا ٹی وی میں رجت شرما کے شو میں جو آپ کی عدالت ہوتی ہے وہاں پر بھی اس منحوس کے مارے نے یہی بات کہی تھی کہ 3 طلاق کی قرآن میں کوئی گنجائش نہیں ہے، حدیث میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کون سمجھائے ان نام نہاد فتنہ پرور فرقہ پرستی کی ہوا کو ہوا دینے والے عارف خان کو اور ان جیسے چولا پہننے والے پتہ نہیں کتنے وقت کے دجالوں کو کہ اسلام میں 3 طلاق کی گنجائش ہے، اسلام پردے کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ مسکان خان نے ان بھیڑیوں کے سامنے اگر اللہ اکبر کی صدا لگائی ہے تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مسکان خان کا کیا پیغام ہے۔ آپ صرف سن لیتے ہو، کتنی تقریریں ہو جاتی ہیں،
ہماری طرف سے کچھ مبالغہ آرائی بھی ہو جاتی ہے، ہم کچھ بڑا چڑھا کے بھی بول دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی بھی تقریر کی ہے کہ اب تمہاری بچی پیدا ہو تو مسکان خان نام رکھو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا تمہاری بچی پیدا ہو تم ان کا نام فاطمہ رکھو، تم ان کا نام عائشہ رکھو۔ اس سے بڑھ کے میں بتاتا ہوں تمہاری بچی اگر پیدا ہو، تم چاہتے ہو کہ جہاد کی کیفیت اس کے دل میں لرزہ ہو، تم چاہتے ہو کہ جہاد کی کیفیت اس کے دل میں طاری ہو، تو تم اس کا نام حضرت سمیہ کا نام رکھو۔ وہ حضرت سمیہ، تاریخ سنو گے نا میرے دوستو حیران ہو جاؤ گے۔ میری ماں و بہنوں کان کھول کے سنو، حضرت سمیہ بھی ایک عورت تھی۔